فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ، اس کا لیول 2 ہے۔ سبق نمبر 16 ہے سورۃ التوبہ کی۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 93 62 سے لے کر 93 تک ہم اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ سورۃ التوبہ کے موضوعات کل بھی ایک مرتبہ اجمالی طور پر بھی آپ کے سامنے دہرائے گئے، اور پھر سلائیڈز کے اندر بھی آپ نے موضوعات دیکھے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورۃ البقرہ میں نے کہا تھا کہ یہ ہجرت کے بعد یعنی مدنی صورتوں میں سے مدنی دور کے اندر نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کے اندر غزوات کے بارے میں گفتگو کی گئی، خاص کر غزوہ تبوک کے بارے میں۔ اور غزوہ تبوک چونکہ ایک تنگی والا غزوہ تھا، بڑی سختی کا سفر تھا، گرمی کا موسم تھا، دور کا سفر تھا، یعنی موجودہ کلومیٹرز کے حساب سے 700 کلومیٹر کا سفر تھا مدینہ منورہ سے۔ اور دیکھیے یعنی گاڑیاں نہیں ہیں، ریگستانوں کے اندر اس ٹائم گرمی کے موسم میں سفر کرنا، پیدل سفر، کبھی سواری کبھی پیادہ، اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے جو منافقین تھے ان کی منافقت اس غزوے سے کھل کر سامنے آ گئی، تو ان کے مختلف احوال کو اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کے اندر بیان کیا۔ اسی طرح ہم سورۃ التوبہ کی ابتدائی آیات کے اندر غزوہ بدر وغیرہ کی تفصیل بھی پڑھ چکے ہیں، مال غنیمت وغیرہ کے بارے میں بھی ہم نے کچھ اشارات پڑھے۔ تو اب آپ کہہ لیجئے کہ آج کا جو لیسن ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر بھی منافقین کا تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ اور جیسے کہ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ جب بھی میں اور آپ اہل کتاب کی کچھ بری صفات کو یا پھر منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں پڑھیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ نعوذ باللہ من، ہم اس چیز سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ ان کے اندر یہ جو صفت ہے یا صفت تھی، ہم اس چیز سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ چیز آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر یہ دعا بھی شامل تھی، اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اے اللہ میں نفاق سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں نفاق سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو نفاق سے پناہ مانگنے کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ وہ صفات جو منافقین کے اندر تھی ان صفات سے اپنے آپ کو بچانا اور ان صفات سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ ٹھیک ہے جی، تو چلیے جی باقاعدہ ہم چلتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ ہمارے 200 صفحات مکمل ہو جائیں گے، ڈبل سینچری جسے کہتے ہیں، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ۔ سورۃ التوبہ کا صفحہ نمبر 197 ہے، پارہ نمبر 10 ہے، اور اس کی آیات 62 سے لے کر 68 تک یہ آیات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جی سہیل صاحب بالکل آپ نے درست کہا، 1/3 ہم قرآن مجید کا آج مکمل کرنے جا رہے ہیں، ہمارا 10واں پارہ آج اللہ کی توفیق سے مکمل ہو رہا ہے۔ جی اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں ہی فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی۔ اردو میں جو حلف کہتے ہیں نا قسم کھانے کے معنی میں، تو یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں کس کی؟ باللہ، اللہ کی، لکم تمہارے لیے، لیردو تاکہ وہ راضی کریں کم تمہیں، لیردو تاکہ وہ راضی کریں کم تمہیں۔ یہ چیپٹر کون سا ہے جی؟ ارضا یردی، اسلم یسلم سے کمزور چیپٹر ہے۔ ارضا یردی، راضی کرنا۔ وہ جو اس کا 3 حرفی چیپٹر ہے نا رضیہ، اس کا مطلب ہے راضی ہونا، اس کا مطلب ہے راضی کرنا، تاکہ وہ راضی کریں کم تمہیں۔ واللہ، اور اللہ، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احق، زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسم تفضیل، زیادہ حق رکھتے ہیں، ان یردو، یہ کہ وہ راضی کریں ہو اس کو، مطلب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، ان اگر کانو، وہ ہیں مؤمنین، ایمان والے، یعنی اگر ان کے اندر کوئی ایمان ہے تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ تو
منافقین کیا کرتے تھے؟ پہلے نفاق کے مختلف کام کرتے اور پھر صحابہ کرام کے پاس آ کر قسمیں کھاتے کہ اللہ کی قسم ہم تم میں سے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، جیسا کہ کل کے لیسن میں گزرا تھا۔ اللہ نے فرمایا الم یعلموا کیا لم یعلموا انہوں نے نہیں جانا، کیا انہوں نے نہیں جانا انہ من یحادد اللہ، یہ کہ جس نے اللہ کی مخالفت کی۔ چیپٹر کیا جی؟ حادہ یحادو، ٹھیک ہے، یا حاددہ یحاددو، حاسبہ یحاسبو۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ جس نے من یحادد اللہ، جس نے اللہ کی مخالفت کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ تو اس کے لیے ہے جہنم کی آگ، خالداً فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ نار کا لفظ عربی میں مونس استعمال ہوتے تو اس لیے کیا کہا؟ فی ہی نہیں بلکہ فیہا، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہے گا۔ اچھا یہ جو ہے آگ کے اندر ہمیشہ رہنا، فرمایا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی رسوائی ہے۔ خزیو کا مطلب رسوائی، العظیم بڑی، یہ بہت بڑی رسوائی ہے کہ کسی بندے کے لیے آگ کے اندر ہمیشگی کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اعاذنا اللہ من، ہم اس آگ سے اور اس آگ میں لے جانے والی صفات سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں منافقین کا ایک اور خدشہ اور ڈر بیان کیا۔ اب دیکھیں منافقین اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے ان کے دلوں میں کیا ہے، اسلام کے بارے میں، اہل اسلام کے بارے میں، اہل ایمان کے بارے میں۔ اب منافقین کے دلوں میں ایک ڈر تھا، وہ ڈر کیا تھا جانیے۔ یحذر المنافقون، منافق ڈرتے ہیں، منافق ڈرتے ہیں کیا؟ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ان تنزل، یہ کہ نازل کر دی جائے، علیہم ان پر، سورتن کوئی سورت مسلمانوں پر نازل کر دی جائے، تنبئ جو خبر دے، ہم انہیں، بما اس چیز کے بارے میں جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے۔ منافقین ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے جو ان کے دلوں میں ہے، اس بارے میں مسلمانوں کو بتا دے کہ منافقین کے دلوں میں کیا ہے۔ یعنی منافقین کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی کوئی صورت نازل ہو جائے اور جو ہمارے دلوں میں ہے وہ سارا واضح ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے ناموں تک کے بارے میں اطلاع دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام کسی کو نہیں بتلائے سوائے صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رازدان ہیں۔ تو بتائیے وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کے بارے میں بتلایا تھا، ان کے علاوہ کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کے بارے میں نہیں بتایا۔ جی ماشاءاللہ محمد ہیں، جواب درست ہے، اور اسی طرح عاطف صاحب ہیں، ان کا بھی جواب درست ہے ماشاءاللہ، اور تیسرا جن کا جواب درست ہے اظفر صاحب ماشاءاللہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں کہتے ہیں رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب منافقین کو یہ ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کوئی صورت آئے اور وہ ہمارے دلوں میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے بارے میں بتا دے۔ قل کہہ دیجئے، استہزئوا، میں نے اس حمزہ پر زیر کیوں پڑھی؟ کیونکہ یہ چیپٹر استہزاء یستہزئ ہے اور اس کا فعل امر زیر کے ساتھ آتا ہے۔ کہہ دیجئے استہزئوا، مذاق اڑاؤ، جتنا مذاق اڑا سکتے اڑاؤ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، مخرجن، نکالنے والا ہے، اخرج یخرج سے اسم فاعل، بے شک اللہ نکالنے والا ہے، ما تحذرون، جو تم ڈرتے ہو، جس کا تمہیں خدشہ ہے اللہ اس کو ضرور ظاہر کرنے والا ہے، اللہ نکالنے والا ہے۔ لئن، البتہ اگر، ولئن، واو کا مطلب اور، لا البتہ، ان اگر، ولئن اور البتہ اگر، اور البتہ اگر، سألتہم، آپ سوال کریں ان سے، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور کہیں گے، انما کننا، بس ہم تو تھے، انما بس، کننا ہم تھے، نخوض و نلعب، نخوض کا مطلب شغل میلہ کر رہے تھے، وہ نلعب اور کھیل کود کر رہے تھے، ہم تو بس کھیل کود کر رہے تھے،
یعنی اگر منافقین سے یہ کہا جائے کہ تم نے پھر فلاں فلاں موقع پر یہ کام کیے، تو وہ کہتے تھے ہم تو یہ بس مذاق وغیرہ کر رہے تھے۔ قل کہہ دیجئے، اب اللہ کیا اللہ کے ساتھ، و آیاتہ اور اس کی آیات کے ساتھ، و رسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون تم مذاق اڑا رہے تھے؟ کیا اللہ اس کی آیات اور اس کے رسول کا تم مذاق اڑا رہے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہ آیات منافقین کے لیے بھی، اور جو بھی لوگ دین اسلام کا، دین اسلام سے کسی جڑی چیز کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی کسی سنت کا، دین اسلام کے کسی حکم کا، کسی چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت کریمہ ہے کہ کہہ دیجئے کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے؟ اب انجام کیا ہے ان کا؟ یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اس وجہ سے یاد رکھیے، یہ جو معاشروں کے اندر جنت اور جہنم کے بارے میں مختلف لطیفے ہیں، ہنسی مذاق کی باتیں ہیں، دین اسلام کے بارے میں، کبھی نعوذ باللہ فرشتوں کے بارے میں، موت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، آپ کتنی ایسی باتیں سنتے ہیں آپ کے اسٹیٹ ڈراموں کے اندر، کبھی ہنسی مذاق کے اندر کہ یہ تو بس لطیفہ تھا، لطیفے کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ منافقین کا رویہ ہے۔ تو دین اسلام سے جڑی کسی چیز کے بارے میں، حتیٰ کہ مذاق کے اندر اگر حقارت کا پہلو ہے تو کسی عام انسان کے ساتھ بھی ایسا مذاق جائز نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ تو دور کی بات ہے، کسی عام انسان کے ساتھ بھی ایسا مذاق جائز نہیں ہے جس کے اندر جھوٹ ہے، حقارت ہے، کسی کا دل دکھانا ہے۔ مذاق تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ جس کے ساتھ کیا جائے نہ تو اس کے دل کے اندر کوئی اپنے لیے کمتری آئے، نہ کوئی نفرت پیدا ہو، بلکہ وہ خود بھی بے اختیار ہنس پڑے۔ اللہ اکبر۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں مذاق موجود ہے۔ تو یہ جو مذاق ہیں دین اسلام سے جڑی چیزوں کے بارے میں، یہ منافقین کی صفات تھی۔ آپ ذرا غور کیجئے ان کا انجام کیا ہے، ایسے مذاق کرنا۔ اللہ نے فرمایا لا تعتذروا، تم عذر پیش نہ کرو، لا تعتذروا، تم عذر پیش نہ کرو۔ لطیفے بالکل اس زمرے میں آتے ہیں، ایسے لطیفے جن سے دین اسلام کی کسی چیز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اسی زمرے میں آتے ہیں۔ لا تعتذروا، تم عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم، تحقیق تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا، اب تم عذر پیش نہ کرو۔ تو گویا کہ یہ کام اگر انسان جان بوجھ کر، عقل بوجھ سمجھ رکھتے ہوئے کر رہے تو یہ اس کو کفر کے درجے تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ان نعفو، اگر ہم معاف کریں، عن طائفۃ، ایک گروہ سے، منکم، تم میں سے، نعذب طائفہ، تو ہم ایک گروہ کو عذاب دیں گے، بینہم، با یہاں سبب کے معنی میں ہے، سبب اس کا یہ ہے کہ وہ کانو تھے مجرمین، مجرم۔ مطلب اگر ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا جائے تو دوسرا گروہ اس کے کام ایسے ہیں، ایسے جرم ہیں کہ ان کو ضرور عذاب پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں مزید ان کی چند صفات کو ان دو آیات کے اندر بیان کیا۔ فرمایا المنافقون، منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم، ان کے بعض، من بعض، بعض سے ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے بعض سے ہیں۔ اچھا وہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں۔ یأمرون، وہ حکم دیتے ہیں، حکم تو نیکی کا دینا چاہیے، برائی سے تو منع کرنا چاہیے، لیکن یہ منافقین اپوزٹ چلتے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے یہ منع کرتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو لپیٹتے ہیں۔ نسوا اللہ، اللہ نے ان کو بلا دیا۔ نسو کا مطلب وہ بھول گئے، اللہ کو، وہ اللہ کو بھول گئے، فنسیا، پس اللہ نے بلا دیا ہم ان کو، وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھی بلا دیا۔ ان المنافقین،
بے شک منافقین ہم الفاسقون، وہی گناہگار ہیں، وہی فاسق ہیں، بے شک منافقین ہی فاسق ہیں۔ اب ان کا انجام دیکھیے، اللہ نے فرمایا وعد اللہ المنافقین، اللہ نے وعدہ کیا ہے منافقین سے، والمنافقاتی، اور منافق عورتوں سے۔ تو پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہ صرف مرد نفاق کی طرف تھے، بلکہ کچھ عورتیں بھی، یا انہی منافقین کی عورتیں یا کچھ عورتیں بھی نفاق کی طرف مائل تھیں۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے وعدہ کیا۔ یہ دو کیٹیگریز ہو گئیں، منافق مرد، منافق عورتیں، اور تیسری کیٹیگری والکفار، اور کفار سے وعدہ کیا۔ ان تینوں سے وعدہ کیا، کس کا؟ نار جہنم، جہنم کی آگ کا۔ نہ صرف جہنم کی آگ بلکہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہی حسبہم، وہ ان کو کافی ہے، جہنم کی آگ ان کو کافی ہے۔ یہ ان کی پہلی سزا ہے کہ جہنم کی آگ ہے، دوسری سزا ہمیشہ رہیں گے، تیسری سزا وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اور چوتھی سزا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، مقیم، اقامت والا۔ کیا مطلب اقامت والا؟ مطلب ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے ان کے لیے۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے صفحہ نمبر 197 مکمل کیا، صفحہ نمبر 198 کی طرف چلتے ہیں۔ پارہ نمبر 10 ہے، اس کی آیات 69 سے لے کر 72 اس پیج پر آیات ہیں۔ ان آیات کو مختلف موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ ہی حسبہم، ہی سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ میں نے بتایا نا، نار کا لفظ عربی میں مونس سے استعمال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہی وہ آگ انہیں کافی ہے۔ مطلب جیسے ہوتے ہیں نا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، تو ان کے لیے آگ کافی ہے، جو ان کے اعمال ہیں بس ان کے لیے یہ آگ کافی ہے۔ جیسے ہم اہل ایمان کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم۔ اللہ رب العزت نے منافقین کی یہ جو صفات بیان ہو رہی ہیں تو بتایا کہ نہ صرف ان کے اندر بلکہ ان سے جیسے پہلے لوگوں کے اندر بھی ایسی صفات تھیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے 5 اقوام کا ذکر کیا، 5 اقوام کا ذکر کیا اور ان کو یاد دہانی کی۔ ٹھیک ہے، اور پھر اہل ایمان کا ذکر کیا۔ اگلی جو 2 آیات ہیں 71 اور 72 میں اہل ایمان کا ذکر کیا، اہل نفاق کے مقابلے میں۔ جی، تو منافقین کا مزید تذکرہ ہے دونوں آیات میں۔ اللہ نے فرمایا کالذین، ان لوگوں کی طرح جو، کا دیکھیں کا مطلب ہوتا ہے نا جیسے الذین، جو لوگ من قبلکم، تم سے پہلے تھے، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، کانو، وہ تھے، اشد منکم قوتن، قوت میں تم سے زیادہ تھے۔ اشد کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ شدید، منکم تمہارے مقابلے میں، قوتن قوت کے اعتبار سے، وَأَكْثَرَ اور زیادہ تھے، اموالن اموال کے اعتبار سے، وَأَوْلَادًا اور اولاد کے اعتبار سے۔ مطلب منافقین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری اندر اگر یہ حرکات یا تمہاری یہ عادات ہیں تو تم سے پہلے لوگوں کی طرح تم ہو چکے ہو، حالانکہ وہ لوگ قوت کے اندر اور مال و اولاد میں تم سے کئی گنا زیادہ تھے۔ اچھا کیا ہوا اگر زیادہ تھے تو؟ فَاسْتَمْتَعُوا، انہوں نے فائدہ اٹھایا، بِخَلَاقِهِمْ، اپنے حصے سے۔ خلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ حصہ۔ بِخَلَاقِهِمْ، اپنے حصے سے، انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ، پس تم نے فائدہ اٹھایا، بِخَلَاقِكُمْ، اپنے حصے سے۔ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ، کما جیسے، استمتع فائدہ اٹھایا، الذین ان لوگوں نے جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، جیسے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے۔ اور یہ چیپٹر پہلی مرتبہ آیا تو یہ کون سا چیپٹر ہے؟ استمتع یستمتع، یہ چیپٹر ہے جی، بتائیے کون سا چیپٹر ہے؟ استخرجا، میں نے بتایا تھا نا جس چیپٹر کے شروع میں الف سین آ رہی ہے، الف سین تھا، تو یہ چیپٹر کیا ہے؟ استخرجا یستخرجو۔ تو انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، تم نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا جیسے تم سے پہلے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، اپنے حصے کا، وخذتم
وَخُذْتُمْ اور تم نے کھیل کود کی، شغل میلہ کیا، کَالَّذِی اس کی طرح جو، خَاضُوا جیسے وہ انہوں نے کھیل کود کی تھی۔ ابھی جو پیچھے آپ نے چیپٹر پڑھے نا نخوض، منافقین سے جب کہا جاتا تھا کہ تم ایسے کیوں کر رہے ہو تو کہتے تھے انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو کھیل کود کر رہے تھے۔ تو یہ جو چیپٹر ہے خاض یخوض، خاض یخوض، یہ اس چیپٹر کا فعل ماضی ہے۔ وہاں پر فعل مضارع تھا نا نخوض، یہ فعل ماضی ہے۔ خذ تم نے کھیل تماشا کیا، کالذی اس کی طرح جیسے، خاضوا انہوں نے کھیل تماشا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ تم ہو یا وہ جن جن کے اندر یہ صفات تھی کہ اپنے حصے کا فائدہ اٹھاتے رہے، اللہ نے فرمایا اولئک یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم ان کے اعمال ضائع گئے، حبطت ضائع گئے اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں بھی والآخرہ اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اگر کچھ کرتے تھے وہ بھی ضائع، آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے ان کے ان اعمال کا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اولئک ہم الخاسرون، خاسرون خسارہ پانے والے ہیں یہ لوگ۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ آیت نمبر 70 میں اللہ رب العزت نے گزشتہ 5 اقوام کا ذکر کیا، 5 قوموں کا ذکر کر کے منافقین کو یاد دہانی کروائی۔ فرمایا علم یأتہم، علم کیا نہیں، یأتی آئے، ہم ان کے پاس، کیا نہیں آئی ان کے پاس، یعنی منافقین کے پاس کیا نہیں آئی، نبأ الذین، نبا کہتے ہیں خبر کو، جیسے 30ویں پاری کی پہلی سورت بھی ہے سورۃ النبا، ٹھیک ہے جی، عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ تو کیا نہیں آئی ان کے پاس، منافقین کے پاس، نبأ الذین خبر ان لوگوں کی جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، جو ان منافقین سے پہلے تھے۔ اچھا وہ کون تھے؟ قوم نوح قوم نوح، وعاد اور قوم عاد، وثمود اور قوم ثمود، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم، واصحاب مدین اور اصحاب مدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، والمؤتفقات اور الٹائے گئے، الٹ کیے گئے، والمؤتفقات اور الٹائے گئے جن کو الٹ کیا گیا۔ اچھا یہ جتنی بھی 5 اقوام تھی، اتتہم آئی ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، ان اقوام کے پاس ان کے رسول آئے۔ اچھا کیا لے کر آئے؟ بالبینات واضح دلائل لے کر آئے، واضح دلائل لے کر آئے۔ فما کان اللہ، فما کان اللہ تو نہیں تھا اللہ، لیظلمہم کہ ان پر ظلم کرتا، نہیں تھا اللہ کہ ان پر ظلم کرتا۔ ہاں ان کو وہ جو ظلم جس کو سمجھتے رہے اللہ نے اس کی حقیقت بیان کی، ولیکن اور لیکن، کانوا وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے، لیکن وہ تھے اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ گناہوں کے ذریعے، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے خود اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ ان 5 اقوام کے واقعات کو بیان کر کے، اچھا والمؤتفقات الٹائے گئے، اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت لوط علیہ السلام قوم لوط ہے کہ ان کو الٹ کیا گیا تھا، ان کو الٹ کیا گیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ والمؤتفقات یا اس سے مراد وہ بستیاں بھی ہو سکتی ہیں جن کو الٹ کیا گیا، جن کو عذاب میں بالکل الٹا دیا گیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا ان کے پاس ان 5 یا ان اقوام کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، نبأ الذین من قبلہم، اور پھر اللہ رب العزت نے 5 ان کی مثالیں دی، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور مؤتفقات۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ہم اسے 6 کہہ سکتے ہیں مؤتفقات کو، اگر ہم الگ سے شمار کرتے ہیں تو یہ جتنی بھی اقوام تھیں، کیا ان کی مثالیں ان منافقین کے پاس نہیں آئی؟ تو مطلب یہی ہے کہ منافقین کو توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ان کو جو توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے اس کی تفصیل آگے بھی آ رہی ہے۔ اب یہ جو 2 آیات ہیں، آیت نمبر 71 اور 72، ان 2 آیات میں اللہ رب العزت نے جو اہل ایمان ہیں، اہل ایمان کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا۔ دیکھیں پہلے اہل نفاق کے بارے میں، منافقین کے بارے میں بیان کیا، ان کے مرد، ان کی عورتیں،
وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں. تو ان کے مد مقابلہ اہل ایمان کیا کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا والمؤمنون، مومن مرد، والمؤمنات، اور مومن عورتیں. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ کیا کرتے ہیں جی؟ بعضهم، ان کے بعض، اولیاء و بعض، بعض کے دوست ہیں، ان کے بعض کے دوست ہیں. یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور منع کرتے ہیں برائی سے. نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. تو یہ اصل ہے جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. یہ اصل ہے کہ حکم دینا ہے تو نیکی کا دو اور منع کرنا ہے تو برائی سے. یاد رکھیں اگر کوئی برائی کا حکم دیتا ہے، برے کام کرنے کا کسی کا حکم دیتا ہے، مطلب کسی بھی گناہ کا حکم دیتا ہے کہ ایسے کرو اور وہ گناہ کا کام ہے، تو یہ منافقین کی صفات میں سے ہے. اور اگر کوئی کسی کو نیکی کا کام کرنے سے روکتا ہے تو مطلب یہ منافقین کی صفات میں سے ہے. اہل ایمان کی صفات میں سے کیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. یہ ان کی دو صفات ہے اہل ایمان کی. تیسری وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. اہل نفاق کی منافقین کی صرف کیا بیان ہوئی تھی کہ جب نماز کی طرف آتے ہیں تو کسالہ، سستی اور کاہلی کے ساتھ آتے ہیں. تو منافقین نماز کو قائم کرتے ہیں. دیکھیں نماز پڑھنا اور نماز کو قائم کرنے میں فرق ہے. قائم کرنا مطلب یہ کہ نماز کا حق ادا کرنا، اس کے تمام ارکان، واجبات، سنت، سنن، مستحبات، خشوع خضوع، ہر چیز کے ساتھ ہر چیز کا خیال رکھنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا. ٹھیک ہے جی. تو نماز کو جہاں بھی آیا پڑھنے کا ذکر نہیں آیا، قائم کرنے کا ذکر آیا، مطلب اس کو حق ادا کرنے ہے، جس طرح مطلوب ہے ویسے ادا کرنی ہے. یہ تین صفات ہیں. نمبر 4 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. دیکھیں منافقین کے بارے میں کل بھی تفصیل سے بیان ہوا کہ وہ مال کو خرچ کرتے ہیں لیکن وَهُمْ كَارِهُونَ، ناپسند کر رہے ہوتے ہیں مال کو خرچ کرتے ہوئے، دل کے اندر تنگی ہوتی ہے مال کو خرچ کرتے ہوئے. تو خاص کر فرضی زکوٰۃ کو دیتے ہوئے دل کے اندر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. تو اہل ایمان مال کو، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں. یہ ان کی 4 صفات ہے. 5ویں صفت وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ منافقین اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، تو وہاں پر اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ، سا کا مطلب ان قریب، یرحم رحم کرے گا، ہم ان پر، اللہ اللہ ان قریب اللہ ان پر رحم کرے گا. تو یاد رکھیے اگر آپ اللہ کا رحم لینا چاہتے ہیں، اللہ کے رحم کے مستحق بننا چاہتے ہیں، تو نیکی کا حکم دیجئے، برائی سے منع کیجئے، نمازوں کو قائم کیجئے، زکوٰۃ کو ادا کیجئے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے. اللہ اکبر. کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اولئک سیرحمہم اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے. اس کا غلبہ نعوذ باللہ کوئی ظلم کی بنیاد پر قائم نہیں ہے، اس کا غلبہ حکمت کی بنیاد پر قائم ہے، اور وہ قادر ہے اس چیز پر، اور وہ اس چیز کا حق رکھتا ہے. تو اس وجہ سے عزیز حکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. جی اب یہ جو اہل ایمان ہیں، دیکھیں ایک تو ان کا یہ بدلہ ہو گیا، اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان پر رحم کرے گا، اور جس پر اللہ رحم کرے، اللہ اکبر. مزید بدلہ آیت نمبر 72 میں فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے، جنات، باغات کا، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، ان باغات کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان باغات میں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، مسکن کی جمع مساکنہ، رہائشیں، محلات، رہائشیں ہوگی ان کے لیے، محلات ہوں گے، طیبتاً، پاک، پاکیزہ محلات، فی جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں. عدن کا مطلب کیا ہے جی؟ ہمیشہ. فی جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں، یعنی ایسے باغات ہوں گے کہ جن پر کبھی خزاں نہیں آئے گی، ان پر ہمیشہ بہار رہے گی. اللہ اکبر. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی ہے.
ورضوان، اور اللہ کی رضامندی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اکبر سب سے بڑی ہے، زیادہ بڑی ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی، جس نے دنیا کے اندر ان 5 صفات کو اپنایا، اللہ رب العزت اس پر رحم کرے گا، اور اللہ رب العزت نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنات کا وعدہ کیا، ایسے جنات جو ہمیشہ، جن کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے اندر پاکیزہ محلات ہیں، رہائشیں ہیں، فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیشگی کے باغات ہیں، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب بھی ایسی آیات پڑھا کریں اہل جنت کا، اہل ایمان کا، تو اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دے، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دے، یہ جو خوش نصیب لوگ ہیں ان میں سے بنا دے۔ فوز مین کامیابی، جی بالکل، فوز کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ کامیابی، ٹھیک ہے جی، فوز کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ کامیابی، اور اسی سے نام ہے فوزان، ماشاءاللہ جو میرے بیٹے کا بھی نام ہے فوزان، مطلب بہت کامیاب ہونے والا، جی، تو فوز کا مطلب کامیابی، بڑا خوبصورت لفظ ہے فوز، جی، اور فوزیہ لفظ بھی بالکل اسی سے ہے، کامیاب ہونے والی، فوزیہ لفظ بھی بالکل اسی سے ہے، جی۔ آتے ہیں صفحہ نمبر 199 199 کی طرف، پارہ نمبر 10 ہے، اس پیج پر آیات 73 سے لے کر 79 تک آیات ہیں۔ اب دیکھیے منافقین کے حالات کو بیان کیا گیا، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے بارے میں کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد منافقین کی چند صفات ہیں، اور منافقین کو توبہ کی دعوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا، یا ایھا النبی، اے نبی، دیکھیں یہ 3 الفاظ ہیں، یا ایھا یا پھر یا ایھا، تینوں الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے، مطلب اے، پکارنے کے لیے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کفار سے، والمنافقین، اور منافقین سے، اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے، وغلظ سختی کیجئے، علیہم ان پر، ومأواہم، اور ٹھکانہ ہے ان کا، یعنی منافقین اور کفار کا، جہنم، جہنم، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، بئسا کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، برے کے معنی میں بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، جس کا ٹھکانہ جہنم لکھ دیا جائے تو یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کفار اور منافقین سے کیا کیجئے؟ کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے، جی۔ اب منافقین کی ایک اور صفت، بری صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ایک تو نفاق کرتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، اور اوپر سے مانتے بھی نہیں، یحلفون باللہ، وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، ما قالو، ما یہاں نہیں کے معنی میں ہے کہ انہوں نے نہیں کہا، وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، قالو، انہوں نے کہا، کلمۃ الکفر، کفر کی بات، حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے کفر کی بات کہی، کفریہ بات کہی، وَكَفَرُوا، اور انہوں نے کفر کیا، بعد اسلامہم، اپنے اسلام لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا، وَهَمُّوا، ہم کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ارادہ کرنا، ہمّوا فعل ماضی ہے جمع کے لیے، ہمّوا، انہوں نے ارادہ کیا، بما، اس چیز کا جو لم ینالو، اس کو نہیں پہنچ سکے، انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جس کو وہ پہنچ ہی نہیں سکے۔ اچھا، اس کی تفسیر کیا ہے؟ غزوہ تبوک سے واپسی پر یا بعض دیگر مواقع پر منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف دیا کرتے تھے، ان کے اندر ایک مرتبہ منافقین نے 12 کی تعداد میں، مختلف روایات کے مطابق 12 یا 14 کی تعداد میں، منافقین نے مل کر یہ ارادہ کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
گات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی میں بیٹھیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے. تو جیسے یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اسی طرح منافقین نے بھی یہ ارادہ کیا. لیکن اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان کے اس ارادے کی اطلاع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شر سے محفوظ رہے. تو اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہے وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، جس کو وہ نہیں پہنچ سکے. انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جس کو وہ نہیں پہنچ سکے. وَمَا نَقَمُوا، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا. وَمَا نَقَمُوا، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا الا سوائے ان اغناہم اللہ ورسولہ، سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا تھا. مطلب کیا اس چیز کا انتقام لے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا. دیکھیں جب منافقین کو کچھ مال ملتا تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ کیا اس چیز کا انتقام لے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا. یہ فقراء تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. آج یہ جب اللہ نے اسلام کی نصرت، اسلام کی مدد کی، اسلام کو عزت اور اسلام کو شان و شوکت عطا کی، خاص کر غزوہ خیبر اور دیگر غزوات کے بعد ایک بڑی تعداد میں مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا، تو کیا یہ منافقین اس چیز کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا؟ اللہ اکبر. من فضل ہی، اپنے فضل سے. اب دیکھیں ان کو دعوت توبہ ہے، توبہ کی دعوت ہے. فرمایا فَإِن يَتُوبُوا، فَإِن، پس اگر، يَتُوبُوا، وہ توبہ کریں، پس اگر وہ توبہ کریں، یکن، ہوگی، خیر لہم، ان کے لیے بہتر. اگر وہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگی. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، کئی مرتبہ گزر چکا ہے تولا یتولا، تدبرا یتدبر کے سٹائل پر پھر جانے کے معنی میں. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں مطلب توبہ نہ کریں، اپوزٹ سائڈ میں پھر جائیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، تو اللہ ان کو عذاب دے گا. تو اللہ ان کو عذاب دے گا. کیسا عذاب؟ عذاباً علیما، دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ ان کو یہ دردناک عذاب دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں، وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے فی الْأَرْضِ، زمین میں، مِن وَلِيٍّ، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ مددگار. مطلب وہ کسی مددگار کی تلاش میں پھریں گے، کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو گویا کہ ان کو توبہ کی دعوت ہے، ورنہ ان کو ایک وارننگ دے دی گئی کہ اگر وہ توبہ کی سائٹ پر نہیں آئیں گے، وہ اپنی اس روگردانی کے اندر پھرتے رہیں گے، تو پھر انہیں دردناک عذاب اللہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں ان کا کوئی مددگار اور حمایتی دوست نہیں ہوگا. اب دیکھیں دل کے اندر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ منافقین کی یہ صفات، اس قدر ان کے دلوں میں نفاق، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، جس نے اللہ سے عہد کیا. ان میں سے بعض جنہوں نے اللہ سے عہد کیا. کیا عہد کیا جی؟ لَإِنْ آتَانَا، لَإِنْ، البتہ اگر، آتا، دیا، نہ ہمیں، من فضل ہی، اپنے فضل سے، اگر اللہ نے دیا ہمیں اپنے فضل سے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے. دیکھیں لام بھی آ گیا اور فعل مضارع کے آخر میں نون بھی آ گیا. آپ پڑھ چکے ہیں غالباً لیول 4 میں، جب شروع میں لام آخر میں نون تو دو تاکیدیں اکٹھی ہو جائیں. تو منافقین میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا، عہد پختہ وعدے کو کہتے ہیں. اللہ سے پختہ وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے دیا تو لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے. نمبر 1. نمبر 2، وَلَنَكُونَنَّ، اور البتہ ہم ضرور
ہو جائیں گے من الصالحین نیکوکار میں سے، صالحین میں سے. یہ 2 وعدے انہوں نے کر لیے جی. اگر اللہ نے ہمیں عطا کیا، ہمیں کچھ ملا تو ہم صدقہ بھی کریں گے اور ہم نیک بھی ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا فلما، پس جب، آتا، اس نے دیا، یعنی اللہ نے، ہم انہیں، من فضل ہی اپنے فضل سے، باخلو بھی تو انہوں نے اس کے ساتھ کنجوسی کی. باخلو بخل سے کام لیا، بھی اس اللہ کے فضل کے ساتھ جو اللہ نے انہیں عطا کیا انہوں نے اس میں کیا کی، بخل کیا، کنجوسی سے کام لیا. وَتَوَلَّوْا اور پھر گئے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ اعراض کرنے والے تھے. اعراض کرتے ہوئے پھر گئے، مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اعراض اور نیکی کے کام کرنے سے اعراض کرتے ہوئے وہ پھر گئے. اب یہ ان کے اعمال ہیں کہ پہلے وعدے کرتے ہیں اور پھر خرچ نہیں کرتے جب اللہ ان پر فضل کرتا ہے، اور نیک ہونے کا وعدہ کرتے ہیں اور پھر نیک نہیں ہوتے. اچھے کام کرنے کا عہد کرتے ہیں اور پھر اچھے کام نہیں کرتے، بخل سے کام لیتے ہیں. آپ دیکھیں ان کے ان اعمال کے بدلے میں ان کی سزا کیا ہے. اللہ نے فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. اعقبہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ مطلب اللہ نے بھی پھر اس کے پیچھے بھیج دیا ان کے دلوں میں نفاق. اللہ نے بھی پھر ان کے دلوں میں، یعنی ان کا جب ایسا عمل ہوا تو پھر اللہ رب العزت نے بھی ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اچھا یہ نفاق کب تک ہے؟ اِلَى يَوْم، اس دن تک، يَلْقَوْنَهُ وہ ملاقات کریں گے، اس اللہ سے، مطلب ان کی موت تک، جس دن وہ اللہ سے ملیں گے اس دن تک ان کے دلوں میں نفاق. اور یہ نفاق نعوذ باللہ کوئی ان پر ظلم نہیں ہے، ان کے اپنے اعمال کا بدلہ ہے. بما اخلفوا، با یہاں سبب کے معنی میں ہے. دیکھیں آیت نمبر 76 میں بھی ان کے اعمال بتائے گئے، لیکن یہاں پر دوبارہ با سبب کا لا کر اس نفاق کا سبب بتایا جا رہا ہے. بما اخلف اللہ، سبب اس کا یہ ہے کہ جو انہوں نے وعدہ خلافی کی اللہ سے، جو انہوں نے اللہ کی وعدہ خلافی کی، اللہ سے وعدہ خلاف، ما جو وعدوہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اس اللہ سے، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس میں انہوں نے کیا کیا، اخلفو، وعدہ خلافی کی. یہ پہلی. نمبر 2 یہ پہلا سبب ہو گیا. وَبِمَا، اور سبب اس کے جو، کانوا یکذبون وہ جھوٹ بولتے تھے، ان کے جھوٹ کے سبب اور ان کی وعدہ خلافی کے سبب اللہ رب العزت نے بھی پھر ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. تو محترم سامعین، جب بھی آپ اللہ رب العزت سے کوئی عہد کریں تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ سے عہد کرنا اور پھر اس کو پورا نہ کرنا یہ اہل ایمان کی صفات میں سے نہیں. اللہ نے فرمایا الم یعلموا، کیا نہیں انہوں نے جانا، کیا منافقین نے نہیں جانا، ان اللہ کہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے. کیا جانتے ہیں جی؟ سرہم، ان کی پوشیدہ کو، ان کے راز کو. سری کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہوتا ہے. اردو میں جو آپ کہتے ہیں نا اسرار، وہ اسی سے ہے، رازوں کے معنی میں. ٹھیک ہے جی. تو کیا انہوں نے نہیں جانا، کیا انہیں نہیں پتا کہ اللہ رب العزت ان کی پوشیدہ، مطلب ان کی چھپی ہوئی چیز کو، ان کے راز کو بھی جانتے ہیں. وَنَجْوَا، نجوا کہتے ہیں سرگوشی کو. وَنَجْوَاهُمْ، اور ان کی سرگوشی کو بھی جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، عَلَّامُ الْغُیُوب، غیبوں کا بہت علم رکھنے والا ہے. علام اسم مبالغہ، بہت علم رکھنے والا. الغیوب، غیب ان کی جمع غیبوں کا. تو کیا منافقین کو یہ نہیں پتا کہ اللہ رب العزت غیبوں کو بھی جاننے والا ہے اور اللہ رب العزت ان کی پوشیدہ اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جاننے والا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یاد رکھیں اللہ رب العزت کے علام الغیوب ہونے کا جتنا اس پر پختہ ایمان ہوگا اتنا انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے گا اور اپنے آپ کو نیکیوں کے قریب کر سکے گا. اللہ نے فرمایا الذین، یہاں پر منافقین کی ایک اور صفت بیان ہو رہی ہے.
پہلے ترجمہ سن لیجئے پھر میں تفسیر کی طرف آتا ہوں. الذین وہ لوگ جو یلمزون عیب لگاتے ہیں. کس پر عیب لگاتے ہیں جی؟ المتطوعین خرچ کرنے والوں پر. من المؤمنین مومنوں میں سے. فی الصدقات صدقات میں. صدقات میں جو نفلی متطوعین کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو وہ بندہ ہوتا ہے نا جو فرضی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور بس، وہ متطوعین نہیں، مطلب فرضی کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ہے متطوعین. تو منافقین کیا کرتے ہیں؟ عیب لگاتے ہیں مومنوں میں سے جو صدقات کرنے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، ان پر بھی عیب لگاتے ہیں. تفسیر ساتھ سن لیجئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے کسی غزوہ کے لیے یا کسی اسلام کی نصرت کے لیے کچھ مدد کا مطالبہ کیا کرتے، اب دیکھیں جو اہل ثروت، اہل مال صحابہ کرام تھے، وہ تو اپنا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا کرتے. حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے آتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا مال لے آتے ہیں، حضرت عثمان اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان آج کے دن اگر تم کوئی عمل بھی نہ کرو تو تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. اللہ اکبر. اب جو صحابہ کثرت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو یہ منافقین دیکھ کر کہا کرتے تھے دیکھو ریاکاری کر رہے، اتنا زیادہ مال اللہ کی راہ میں دے کر ریاکاری کر رہے. اچھا جی، دوسری طرف وہ صحابہ جو بیچارے بالکل فقراء میں سے تھے، مطلب ان کے پاس کوئی زیادہ مال و دولت نہیں تھا، وہ کوئی اپنی ایک آدھے دن کی محنت مزدوری کو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو منافقین پھر اس کا مذاق اڑاتے کہ یہ دیکھو اس مال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کو کیا فائدہ. تو کوئی زیادہ خرچ کرتا تو اس پر بھی عیب لگاتے، کوئی تھوڑا خرچ کرتا تو اس پر بھی عیب لگاتے. میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ کوئی نیکی کسی کی بڑی ہے یا چھوٹی ہے، کبھی کسی پر عیب نہ لگائیے. یقین جانیے دلوں کی حالت اللہ جانتا ہے. ہم یہ جو کسی پر کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ جو بندہ ہے نا اس کے اندر تو اخلاص نام کی چیز نہیں، اخلاص کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ہمیں کیا پتا اس کے دل میں اخلاص ہے یا نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کبھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو، کرنے والے کو یا اس نیکی کو حقیر نہ سمجھیے، اس کا مذاق نہ اڑائیے. اور بڑی نیکی ہو، چاہے کوئی اعلانیہ نیکی کرے، اس پر ریاکاری کا فتویٰ نہ لگائیے، کیونکہ دلوں کی حالت اللہ جانتا ہے. قبول اس نے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اعمال کو قبول نہیں کرنا. تو یہ منافقین کی صفت ہے. کوئی زیادہ خرچ کرتا تو اس پر بھی عیب لگاتے، کوئی کم خرچ کرتا تو اس کا بھی مذاق اڑاتے. آپ ترجمہ سنیے دوبارہ سے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات. وہ لوگ جو مومنوں میں سے جو صدقات میں خرچ کرنے والے ہیں، نفلی صدقات دینے والے ہیں، ان پر عیب لگاتے ہیں. یہ پہلی کیٹیگری جن پر عیب لگاتے ہیں جو اغنیاء. نمبر 2 والذین، اور وہ لوگ جو لا یجدون نہیں پاتے الا مگر جہدہم اپنی کوشش. جہدہ کہتے ہیں اپنی مشقت. جہد کا لفظی مطلب مشقت ہوتا ہے، اسی سے جہاد بھی ہے. ٹھیک ہے جی. لا یجدون نہیں وہ پاتے، مطلب ان کے پاس کوئی زیادہ مال نہیں ہے سوائے اپنی مشقت کے، مطلب اپنی مزدوری کے علاوہ جو انہوں نے دن بھر کے اندر محنت مزدوری کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ منافقین ان سے کیا کرتے؟ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے. ساخر اللہ منہم، اللہ نے ان کا تمسخر کیا. وہ یہ مت سمجھے کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ نے ان کے ساتھ تمسخر کیا منافقین کے ساتھ. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے پیج 199 مکمل کیا. صفحہ نمبر 200 کی طرف آتے ہیں. یلمزون کا معنی جی بالکل تانا کے معنی میں ہو سکتا ہے، عیب کے معنی میں ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ عیب یا وہ تانا زبان سے ہے، ہاتھ کے اشارے سے، آنکھوں میں سے ہے، یہ سب لمز میں آ سکتے ہیں.
30ویں پارے کی جو صورت ہے ہمزۃ اللمزہ، وہ بھی یہی، وہ لمزہ وہ بھی اسی چیپٹر سے ہے جی۔ صفحہ نمبر 200، صفحہ نمبر 200 پارہ نمبر 10، اس صفحے پر آیات 80 سے لے کر 86 تک یہ آیات ہیں، اور منافقین کا ہی ذکر جاری ہے۔ تو اللہ رب، آپ ان موضوعات کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ میں واپس آتا ہوں، صرف 10 منٹ میں پانی کے بعد دوبارہ آپ کی کلاس سٹارٹ کرتا ہوں جی۔ الحمدللہ جی۔ تو دیکھیے، نجوا کا مطلب سرگوشی، جی بالکل، نجوا کا مطلب سرگوشی ہے۔ تو صفحہ نمبر 200 ہے، موضوعات آپ کے سامنے ہیں، آپ لوگوں نے پڑھ بھی لیے، منافقین کے بارے میں ہی گفتگو چل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ استغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے، او یا لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت نہ طلب کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے معافی طلب کریں، مغفرت طلب کریں یا نہ کریں۔ ان تستغفر لہم، اگر آپ مغفرت طلب کریں، لہم ان کے لیے 70 مرہ، 70 مرتبہ، 70 مرتبہ اگر آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، تو اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ، تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، لہم انہیں، ذَلِكَ، یہ، بِأَنَّهُمْ با سبب کے معنی میں ہے، سبب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کفروا باللہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، و رسولی، اس کے رسول کے ساتھ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا کیا جی؟ کفر کیا۔ واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الفاسقین، فاسق قوم کو، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ منافقین کے لیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی ان پر ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کا سبب ہے۔ فرمایا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رسول اللہ۔ آپ دیکھیں، جب غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام چلے گئے، جب یہ چلے گئے، غزوہ تبوک کی طرف نکل گیا، اب ذکر آ رہا ہے کہ جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے، جو منافقین پیچھے رہ گئے، غزوے میں نہیں گئے، وہ بڑے خوش ہونا شروع ہو گئے۔ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ، فَرِحَ خوش ہوئے، المخلفون پیچھے رہ جانے والے، اسی سے عربی زبان میں خلف کا مطلب پیچھے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے، بمقعدہم، اپنی جگہوں پر۔ مقعد جدید عربی زبان میں سیٹ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، بیٹھنے کی جگہ جو سیٹ ہوتی ہے۔ بمقعدہم، اپنی جگہوں پر، مطلب جو اپنی جگہوں پر پیچھے رہ گئے تو وہ بڑے خوش ہو گئے۔ خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تبوک کی طرف نکل گئے، تو پیچھے رہ جانے والے بڑے خوش ہوئے۔ وَكَرِهُ، اور انہوں نے ناپسند کیا، انہوں نے ناپسند کیا، کس کو ناپسند کیا؟ ان یجاہدوا، یہ کہ وہ جہاد کریں گے، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ انہوں نے اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے کو انہوں نے کیا کیا جی؟ ناپسند کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی ایک تو خود نہیں گئے، دوسرا خود نہیں گئے اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، خود نہیں گئے اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لا تنفروا، تم نہ جاؤ، تم نہ نکلو،
فی الحر گرمی میں، مطلب غزوہ تبوک میں گرمی کا موسم تھا، تم اس گرمی کے موسم میں نہ نکلو، قل کہہ دیجئے نار جہنم، جہنم کی آگ، اشد حرن، اشد اسم تفضیل، زیادہ شدید ہے، حرن گرمی میں، جہنم کی آگ کی گرمی زیادہ سخت ہے، لو کانوا یفقہون، اگر وہ سوچ رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، فقہ کا لفظی مطلب سمجھ بوجھ ہوتا ہے، اگر یہ منافقین سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ کی زیادہ گرمی ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں، فَلْيَضْحَكُوا، پس چاہیے کہ وہ ہنسیں، قَلِيلًا تھوڑا، وَلْيَبْكُوا، اور انہیں چاہیے کہ وہ روئیں، کثیراً زیادہ، انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں، مطلب ان حرکتوں پر خوش نہ ہوں، جزاءً، یہ بدلہ ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ کماتے تھے، کسب کا مطلب کمانا، جو وہ کماتے تھے مطلب جو وہ اعمال کرتے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے، یہ اس کا بدلہ ہے کہ انہیں رونا چاہیے، انہیں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ جی آگے چلتے ہیں جی۔ اس کے بعد یہ تو غزوہ تبوک کی بات ہے، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک کے علاوہ باقی غزوات کے بارے میں ایک خطاب فرمایا کہ چلیں یہ تو غزوہ تبوک ہے، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پس اگر رجع لوٹا دیا کا آپ کو، اللہ اللہ نے، اگر آپ کو اللہ نے لوٹا دیا، إِلَىٰ طَائِفَةٍ، کسی گروہ کی طرح، منہم، ان میں سے، اگر آپ کو اللہ نے ان میں سے کسی گروہ کی طرف لوٹا دیا، مطلب کل کسی اور جنگ کے موقع پر اگر یہ منافقین آتے ہیں، فَاسْتَأْذَنُوا، پس اجازت طلب کرتے ہیں کا آپ سے، للخروج، نکلنے کے لیے، یہ آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ اس مرتبہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، یہ منافقین جو تبوک میں نہیں گئے اور کسی اور موقع پر آ کر آپ سے اجازت مانگتے ہیں ساتھ جانے کے لیے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، لن تخرجوا، ہرگز تم نہ نکلو، معی، میرے ساتھ، ابداً، کبھی بھی، تم ہرگز میرے ساتھ نہ نکلو کبھی بھی، وَلَن تُقَاتِلُوا، اور تم ہرگز قتال نہیں کرو گے، معی، میرے ساتھ، عدوًا، دشمن کے ساتھ، نہ تم میرے ساتھ نکلو گے اور نہ تم میرے ساتھ دشمن کے مد مقابل قتال کرو گے، وجہ، اِنَّکُمْ، بے شک تم، رضیتم، تم راضی ہوگے، بالقعود، بیٹھنے کے ساتھ، تم تو بیٹھنے پر ہی راضی ہوگے، قعد یقعد، ٹھیک ہے جی، بیٹھنے کے معنی میں، ابھی یہ لفظ گزرا بھی ہے نا پیچھے، مقعد، بیٹھنے کی جگہ، بالقعود، بیٹھنے پر، تم تو پیچھے بیٹھنے پر ہی راضی ہوگے، اول مرتين، پہلی مرتبہ، فرسٹ ٹائم، اول، پہلی، مرہ، ٹائم یا مرتبہ، پہلی مرتبہ تم پیچھے بیٹھنے پر راضی ہوگے تھے، تو ابھی بھی تم ہرگز میرے ساتھ نہیں نکلو گے، فَقْعُدُوا، تو بیٹھے رہو، مع الخالفین، پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، تو بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، فَقْعُدُوا، قَعَدَ يَقْعُدُ، نَصَرَ يَنصُرُ کے اسٹائل پر۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، وَلَا تُصَلِّ، اور نہ آپ نماز پڑھیے، عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی ایک پر، آپ ان میں سے کسی ایک کا جنازہ نہ پڑھیے، ماتا، جو مر گیا، آبداً، کبھی بھی، آبداً تاکید کے لیے آتا ہے اور یہ نفی کے بعد آتا ہے، جب کسی کام سے روکا جا رہا ہے، کسی کام کی نفی آئی جا رہی ہے، تو آبداً کا مطلب ہے کہ کبھی بھی، ٹھیک ہے، کبھی بھی آپ ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ اس کا نماز جنازہ نہ پڑھیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور آپ نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، اِنَّهُمْ، بے شک انہوں نے، کفروا باللہ، اللہ کے ساتھ کفر کیا، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا، اور مر گئے، وہم فاسقون، اور وہ فاسق تھے، گناہ کی حالت میں، فسق کی حالت میں ان کی موت ہوئی، تو نہ تو آپ ان کا جنازہ پڑھیے اور نہ ہی آپ ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی
جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو اس کا بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا وہ آیا اور آ کر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو آپ کی قمیص لی کہ جو وہ اپنے والد کو کفن کے اندر اس نے پہنانے کا ارادہ کیا، اور دوسرا نماز جنازہ پڑھانے کا کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارادہ کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے آیت کے اندر یہ کہا ہے کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ معاف نہیں کرے گا، تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، شاید اللہ رب العزت ان سے درگزر فرمائے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو پھر آخر کار اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا گیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ جی اب یہ موضوع کل بھی گزرا تھا، آج یہ موضوع دہرایا جا رہا ہے، وَلَا تُعْجِبْكَ، اور نہ آپ کو تعجب میں ڈالیں، اموالہم ان کے مال، وَأَوْلَادُهُمْ اور ان کی اولادیں، اموالہم ان کے مال، وَأَوْلَادُهُمْ اور ان کی اولادیں، انما یرید اللہ، بس اللہ تو یہ چاہتا ہے، ان یعذبہم، یہ کہ ان کو عذاب دے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے، بہا، اس کے ساتھ، یعنی ان کے مالوں اور اولادوں کے ساتھ اللہ انہیں عذاب دے، فی الدنیا، دنیا میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کافرون، اور وہ اپنی جانوں کے ساتھ ہی رہیں اور وہ کفر کی حالت میں ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت تو کیا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں دنیا اور آخرت کے اندر آزمائش میں ڈالے، ان کے ان مالوں اور ان کی ان اولادوں کے ذریعے، تو ان کی یہ مال یا ان کی اولادیں قابل تعجب نہیں ہیں، بلکہ یہ قابل آزمائش، قابل حسرت ہے۔ فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، انزلت فعل مجہول ہے پیسو وائز، جب نازل کی جاتی ہے سورتن، کوئی سورت، کیا، ان آمنوا باللہ، کہ ایمان لائے اللہ پر، ایمان لاؤ، آمنا یؤمنو سے فعل امر ہے، آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، نمبر 1 یہ حکم دیا جاتا ہے، نمبر 2 وجاہدو، اور جہاد کرو، مع رسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو۔ اچھا جی، جب ایسا کوئی حکم دیا جاتا ہے تو منافقین میں سے جو مالدار لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، استأذنک، استأذنا اجازت مانگتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، کا آپ سے، اولو الطولی، اولو کا کیا مطلب ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، اصحاب کے معنی میں، والے، صاحب کی جمع جیسے اصحاب، اولو کا مطلب والے، الطولی، طول کا مطلب لمبائی ہوتا ہے، اردو میں جو آپ طول و عرض نہیں کہتے، لمبائی کے معنی میں، تو یہاں پر اسے مراد کیا لیا گیا ہے، طول مطلب مال لیا گیا ہے، مال والے، منہم ان میں سے۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، تو مالدار جو ہیں وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وقالو، اور کہتے ہیں، ذر، چھوڑ دیں، نہ ہمیں چھوڑ دیجئے، نکن، ہم ہو جاتے ہیں، مع القاعدین، پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، اصل میں تھا نکونو، کمزور ارتھ تھا، واو گر گیا تو کیا ہو گیا، نکن، ہم ہو جاتے ہیں مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ تو مطلب جب جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تو یہ مالدار لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں، ہم یہیں پر رکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 201 کی طرف آتے ہیں، آج کا ہمارا یہ آخری صفحہ ہے۔ اس صفحے میں آیات 87 سے لے کر 93 تک ان آیات پر گفتگو کی گئی ہے۔ مختلف موضوعات ہیں، عذر والے اہل ایمان میں سے جو یعنی جن کے عذر صحیح تھے، صحیح آزار والے تھے، ان کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا گیا ہے، اور منافقین کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، ردو، وہ راضی ہو گئے بِأَن یکونوا، یہ کہ وہ ہو جائیں، مع الخوالف، پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ۔ پہلے لفظ گزرا نا، خالفین، پیچھے رہ جانے والے مرد،
تو خوالف پیچھے رہ جانے والی عورتیں، خالفتن کی جمع خوالف، یعنی ان کو یہاں پر عورتوں کی یاد دہانی کروائی گئی کہ جو جہاد سے پیچھے رہنے والی ہوتی ہیں وہ تو عورتیں ہوتی ہیں، تو وہ اس چیز پر راضی ہو گئے کہ وہ عورتوں کے ساتھ پیچھے رہ جائیں. مطلب کیا ان کے اندر مردانگی نہیں کہ وہ جہاد کے لیے نکلتے، اور انہوں نے اس چیز کو پسند کیا، وہ اس پر راضی ہو گئے کہ وہ عورتوں کے ساتھ پیچھے رہ جائیں. طُبِعَ اور مہر لگا دی گئی عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، فہم پس وہ لا یفقہون نہیں سمجھتے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اور وہ نہیں سمجھتے. اللہ نے فرمایا لیکن الرسول، لیکن رسول، والذین آمنوا معا، اور جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، جاہدوا انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مال اپنی جانیں لے کر وہ جہاد کے لیے نکلے. وَأُولَئِکَ اور یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے الخیرات، ان کے لیے خیریں ہیں، ان کے لیے خیرات ہیں، ان کے لیے بلائیاں ہیں. وَأُولَئِکَ اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون فلاح پانے والے، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. مطلب اگر کوئی غزوے کے اندر مال غنیمت وغیرہ ملتا ہے تو ان کے لیے خیرات ہیں، ان کے لیے بلائیاں ہیں، اور اگر شہید ہو جاتے ہیں تو فلاح پانے والے ہیں. ہر حال میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے خیر رکھی ہے. اعد اللہ لہم، اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، اعد اللہ نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے کیا، جنات باغات، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، ان باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم اور یہ بڑی کامیابی ہے، فوز کامیابی، العظیم بڑی، یہ بڑی کامیابی ہے. اللہ نے فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، وَجَاءَ اور آئے، المعذرون عذر پیش کرنے والے، من الاعرابی دیہاتیوں میں سے، اعراب دیہاتیوں میں سے، دیہاتیوں میں سے جو عذر پیش کرنے والے ہیں وہ آئے. لیؤذن فعل مجہول ہے پیسو وائز، تاکہ اجازت دے دی جائے، لہم ان کے لیے آئے تاکہ انہیں اجازت دے دی جائے. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، وقعد اور بیٹھے رہے، الذین جو لوگ، کذبوا اللہ جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ کہا تھا وہ لوگ بیٹھے رہے. سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا، سا ان قریب، یصیب پہنچے گا، الذین ان لوگوں کو جو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان قریب کافروں کو پہنچے گا، منہم ان میں سے، عذاب عذاب علیم دردناک، ان قریب ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا. مطلب وہ اپنے عذروں کے اندر سچے ہیں یا نہیں ہیں، کفر کرنے والے ہیں یا ایمان لانے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں جھوٹ بولنے والے ہیں، جو ان میں سے کفر کرنے والے ہیں یا جھوٹے ہیں انہیں دردناک عذاب پہنچے گا. اب دیکھیں غزوہ سے یا جہاد سے جن لوگوں کو رخصت ہے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. لیس علی الضعفاء نہیں ہے کمزوروں پر، ضعیف ان کی جمع ضعفاء نہیں ہے کمزوروں پر، ولا علی المرضى اور نہ ہی مریضوں پر، مریض ان کی جمع مرضى اور نہ ہی مریضوں پر، ولا علی الذین اور نہ ہی ان لوگوں پر جو لا یجدون نہیں پاتے، ما ينفقون جو وہ خرچ کریں، جو وہ خرچ کریں. اب دیکھیں تین کیٹیگریز بیان کر دی گئیں. لیسا نہیں ہے، کیا، حرجن کوئی حرج، ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے. کن پر؟ ضعفاء، مریض، اور وہ جو خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں پاتے، مطلب فقراء مساکین جن کے پاس سفر کے لیے سواری تک نہیں ہے، زادہ راہ تک نہیں ہے، ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ پیچھے رہ بھی جاتے ہیں. شرط یہ ہے اذا جب، نصحوا وہ خیرخواہی کرنے والے ہیں، للہ اللہ کے لیے، و رسولی اور اس کے رسول کے لیے.
جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرنے والے ہیں تو پھر اگر وہ غزوہ سے پیچھے بھی رہ جاتے ہیں تو ان پر کوئی حرج نہیں، ان کا شمار منافقین میں سے نہیں ہوگا۔ ما علی المحسنین من سبیل، احسان کرنے والوں پر کوئی رستہ نہیں ہے۔ ما علی المحسنین نہیں ہے احسان کرنے والوں پر من سبیل کوئی رستہ، مطلب یہ لوگ احسان کرنے والے ہیں، مطلب اپنے اعمال کو اچھا کرنے والے ہیں۔ جہاد سے اگر پیچھے رہ گئے کسی مجبوری کی وجہ سے، کمزوری، بیماری یا غربت کی وجہ سے، زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تو ان پر کوئی راستہ نہیں ہے، مطلب ان کو منافقین کی کیٹیگریز میں سے نہیں رکھا جائے گا۔ واللہ، اور اللہ غفور الرحیم، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کی ان دو صفات غفور الرحیم کا تعلق اس آیت کے مضمون کے ساتھ ہے یا نہیں؟ یہ جو صحیح آزار والے، یعنی منافقین کی طرح جھوٹ بولنے والے نہیں، صحیح آزار والے لوگ غزوے سے پیچھے رہ گئے، ان پر کوئی سبیل نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب ایک اور کیٹیگری ہے، ولا، اور نہ ہی، علی الذین، ان لوگوں پر جو اذا ما اتوک، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، لتحملہم، تاکہ آپ سوار کریں انہیں، مطلب آپ انہیں سواری دیں، لتحملہ، تاکہ آپ سواری دیں، ہم انہیں، قلتا، آپ کہتے ہیں، لا اجدو، نہیں میں پاتا، ما احملکم علیہ، جس پر میں تمہیں سوار کروں، مطلب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو میں تمہیں سواری عطا کروں۔ تولو، وہ اٹھ کر جاتے ہیں، مطلب وہ جا رہے ہوتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ، اور ان کی آنکھیں، عین ان کی جمع اعین، اور ان کی آنکھیں، تفیض من الدمع، آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، حزناً، غم میں، پریشانی میں، اللہ یجدو، یہ کہ انہوں نے نہیں پایا، ما ینفقون، جو وہ خرچ کرتے، مطلب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس سفر کے لیے سواری تک نہیں ہے۔ انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے سواری کا انتظام کر دیجئے، ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اجد ما احملکم علی، میرے پاس بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں سواری دے سکوں۔ تو یہ لوگ جاتے ہیں، اٹھ کر واپس پلٹتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس مال ہوتا اور ہم اسے خرچ کر کے غزوے میں شریک ہو سکتے۔ اللہ اکبر، یعنی ان صحابہ کا بھی جذبہ دیکھیے جہاد کے لیے، اللہ اکبر۔ تو ان لوگوں پر بھی کوئی راستہ نہیں ہے، مطلب ان کو بھی منافقین میں سے نہیں سمجھا جائے گا۔ جی، تو آج کا ہمارا آخری ٹاپک ہے، تو پھر کن لوگوں پر راستہ ہے؟ مطلب یہ تو جو 4 کیٹیگریز بیان کر دی گئیں، کمزور، مریض، فقراء، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگنے والے اور سواری نہ ملنے والے، ان پر تو کوئی راستہ نہیں۔ تو کن پر راستہ ہے؟ انما السبیل، راستہ تو بس ہے، علی الذین، ان لوگوں پر جو یستأذنونک، جو اجازت طلب کرتے ہیں کا آپ سے، وہم اغنیاء، اور وہ غنی ہیں، وہ مالدار ہیں اور آپ سے پھر بھی اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں، ہم یہیں پر رکیں۔ وردو، اور وہ راضی ہو گئے، بین یکونو، یہ کہ وہ ہو جائیں، مع الخوالف، پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ۔ وطبع اللہ، اور اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون، تو وہ نہیں جانتے، فہم، پس وہ، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، تو وہ علم نہیں رکھتے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ التوبہ کے 5 صفحات مکمل کی، اور الحمدللہ 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 الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ کی توفیق سے ہی نیکیاں پایہ تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارے کورس انڈرسٹینڈ قرآن شروع سے آخر تک کا 10 پارے اللہ کی توفیق سے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العزت سے اس موقع پر یہ دعا کیجئے، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرنے کے بعد، اللہ کی تسبیح کو بیان کرنے کے بعد، اور اللہ سے استغفار کرنے کے بعد،
نستغفراللہ و نتوب الیہ، اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقاصد کے اندر، نیک مقاصد کے اندر اللہ رب العزت ہمیں کامیاب فرمائے، اللہ ہمیں استقامت عطا کرے کہ جو آگے کے پارے ہیں ہم ان کو بھی آسانی کے ساتھ پڑھا سکیں، پڑھ سکیں، سیکھ سکیں، سکھا سکیں، اور اللہ رب العزت قرآن کو ہمارے حق کے اندر قیامت کے دن حجت بنا دے، اللہ قرآن کو ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی آگے توفیق عطا کرے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کی دہرائی بھی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں 11ویں پارے کی ابتدا کریں گے۔ 11ویں پارے میں سورت یونس بھی شروع ہو رہی ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ ماشاءاللہ مکی اور مدنی صورتوں کا اتنا خوبصورت، آپ یقین جانیں، امتیاز ہے، ایک امتزاج ہے، ایک مکس اپ ہے قرآن مجید کے اندر کہ مدنی صورت پڑھتے پڑھتے، احکام و مسائل کو پڑھتے پڑھتے جب آپ مکی صورت کی طرف آتے ہیں تو آخرت کا ذکر، قیامت کا ذکر، ایمان کا ذکر، ایمانیات کا ذکر، یہ موضوعات چل پڑتے ہیں۔ آپ جب کوئی ایک مکی صورت پڑھتے ہیں تو اس کے بعد مدنی صورت، احکام و مسائل، علم کے اندر اضافہ اور یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں استقامت عطا کرے۔ اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجئے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ